مولانا قاسم صاحب سے ہم جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو ہے وہ سیاست کا محور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ملک کی سیاست میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتے. ابھی ریسنٹ انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ جی ہم تو مکر جانے والے بندے سے مذاکرات نہیں کرتے، تو اس لیے میں مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گا. تو حکومتی اتحاد کا حصہ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. تو مولانا صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی مولانا قاسم صاحب اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات کے حوالے سے. شکریہ احسان صاحب. آپ نے جو ہے نا یہ جو اتنا بڑا سوال کیا ہے میرے سے، چھوٹا منہ اور بڑی بات کی بات ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان کی شان میں یا ان کی تعریف میں یا ان کی خدمات پہ روشنی ڈالنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. چھوٹا منہ بڑی بات ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب خاندانی اعتبار سے بہت بڑے چودھری ہیں، وہ علمی اعتبار سے بہت بڑے چودھری ہیں، اور وہ سیاسی اعتبار سے بہت بڑے. آج آپ دیکھ لیں کہ 40-50 سال سے سیاست میں مصروف عمل لوگ، بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا امیر، اپنا صدر، پریزیڈنٹ چنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک، دور اندیش، سمجھدار، دانشمند، عقل مند وہ اس قسم کے سیاستدان ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک غیر مسلم نے، کہ آپ کے امیر المومنین حضرت عمر کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے 2 جملوں میں جواب دیا تھا، لا یخدع ولا یخدع، کہ حضرت عمر جو ہے نا ہمارے امیر المومنین، وہ دھوکہ دیتے بھی نہیں ہیں، دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں. تو وہ دیانتدار بھی ہیں بہت بڑے، اور عقل مند بھی ہیں بہت بڑے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں 2 جملوں میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے مرنجان و مرنج ہیں. تو بس یہی 2 جملے ان کے لیے کافی ہیں. وہ بڑے ملنسار اور بڑے خوش اخلاق، اور ان کی گفتگو میں، ان کے اخلاق میں جادو سے زیادہ تاثیر اور اثر پایا جاتا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ورکر کے ساتھ ملنا، اس کی غمی خوشی میں شریک ہونا، اور اس کی دلجوئی کرنا، اس سے ملاقات کرنا، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. عام طور پر دوسری پارٹی لیڈران وہ اس صفت سے محروم ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک استقامت کا پہاڑ ہیں، اور وہ بہت بڑے دور اندیش آدمی ہیں. انہوں نے جب بھی کوئی بات کہی ہے سیاسی پارٹیوں سے مستقبل کے بارے میں، تو ابتدا میں تو سیاسی پارٹیوں نے اختلاف کیا، لیکن بالآخر سیاسی پارٹیوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات پر آنا پڑا. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے صاحب الرائے ہیں، کہ جن کی رائے مضبوط اور مستحکم دلائل سے ہمیشہ مزین رہی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان اور دانشور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باریک بینی، ان کی حب الوطنی، ان کی سیاسی بصیرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عالم دین، جید عالم دین ہونے کے علاوہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، اور بڑی دور اندیشی پر مبنی ان کی رائے ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط دلائل سے مزین اور آراستہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے. ہم ان کے لیے دعا کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر صرف پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمان تھوڑے بہت ہوں گے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو اپنے بعض ایسے بھی جو اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے،
بعض ایسے ہیں جو اپنے استاد کو بھی نہیں مانتے. تو ان بے وقوفوں کے علاوہ باقی دنیا کا مہذب ترین طبقہ جو ہے وہ سیاسی مہذب لوگ ہوں، وہ سماجی مہذب لوگ ہوں، وہ بزنس مین مہذب لوگ ہوں، وہ دینی مہذب لوگ ہوں، تو وہ تمام کے تمام مہذب لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر اور ان کی قیادت میں امام کعبہ جب نماز پڑھ لیں تو پھر اور کیا رہ گیا. تو پورے 1.5 ارب مسلمانوں کے علماء کرام کہ وہ امام ہیں، جو علماء کا امام ہے، تو ان کی بصیرت اور ان کے مقام اور مرتبے پر گفتگو مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل مندوں کے لیے یہی کافی ہے، اور بے وقوفوں کے لیے انبار بھی کم ہے. بہت شکریہ سر.